بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس محبوب کی محبت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جس محبوب کو اس نے مقصد تخلیق کائنات کہا ہے۔ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں قرار دیا ہے اور ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے چونکہ اپنے محبوب کو رحمت کہا ہے اور اس وقت تک وعدہ کیا ہے کہ امت پر عذاب نہیں آئے گا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ تو یہ بات یقیناً غور و فکر کے قابل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان پر عذاب نہیں لائیں گے۔ تو اب امت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا تو ہم پر عذاب آ رہا ہے یا نبی ہم میں موجود ہے۔ اگر ہم پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی ہم میں موجود ہے، اور اگر ہم پر عذاب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نبی ہم میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں تب تک میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو کلفتیں آتی ہیں، یہ جو کبھی کبھی انسان کا ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کبھی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی استسقاء ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، کبھی بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے۔ تو سب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں، ایک لفظ آپ کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں، یہ چیزیں روٹین میں ہیں یا اللہ کا عذاب ہے؟ اور جو فرما رہے ہیں آپ، دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں روٹین میں ہیں یا اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیے باتیں یہی ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں تو یقیناً بہت زیادہ سیلاب آتا ہے، زلزلے ہوتے ہیں تو یقیناً زمین دگرگوں ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو اپنی اولاد کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی ذاتی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ معاملات تو از ازل چلے آ رہے ہیں، یہ معاملات تو ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ امت پر عذاب نہیں ہے۔ تو عذاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول زندہ ہے، اور رسول ہم میں کہیں نہ کہیں موجود ہے، کسی نہ کسی صورت سے موجود ہے۔ تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اگر زندہ ہیں تو کہاں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ وہ جو گنبد خضرا کے نیچے قبر بنی ہوئی ہے اس میں کون تشریف فرما ہے؟ وہ قبر کس کی ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ رسول اس وقت تک اس دنیا سے گئے نہیں جب تک رسول نے اصحاب کرام کو مخاطب کر کے یہ نہ کہہ لیا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں نا آپ، اور بہت تیزی سے مجھے منزلیں طے کرنا ہے، اس کے بعد مجھے 2 مجالس پڑھنا ہے، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو بہت تیزی سے میں تمام منازل طے کرتا ہوا آپ کو اپنے ساتھ لیتا ہوا آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اب یہ ہے وجود مصطفیٰ کہ جس سے کوئی دور بھی خالی نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی دور بھی وجود مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے۔ جب میں نے کہا کوئی دور بھی تو اس کا مطلب ہے کوئی دور بھی، جس دور پر لفظ دور کا اطلاق ہو جائے، ہر دور میں مصطفیٰ موجود ہیں، ہر دور میں مصطفیٰ موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کہ آدم کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ، نوح کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ، ابراہیم کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ، موسیٰ کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ، عیسیٰ کے دور میں کہاں ہے مصطفیٰ؟ یہ ادوار تو مصطفیٰ سے خالی رہے ہیں۔ تو میں پھر کہوں گا کہ آپ کا مطالعہ تو ہے لیکن ناقص ہے، کامل مطالعہ نہیں ہے۔ اسی مصطفیٰ نے بھری مسجد نبوی میں منبر کے عرشے پر بیٹھ کر اجلہ اصحاب کرام سے ایک جملہ کہا تھا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔
جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اب میرے عزیزو سنت خدا بھی تو دیکھو، فطرت خدا بھی تو دیکھو، اصول خدا بھی تو دیکھو، آئین خدا بھی تو دیکھو۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہماری فطرت میں، ہماری سنت میں، ہمارے آئین میں، ہمارے اصول میں، ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ہمارا قانون جو ازل سے ہے وہ ابد تک رہے گا۔ آیت تو آپ نے سنی ہوئی ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہماری سنت میں، ہماری فطرت میں، ہمارے آئین میں، ہمارے اصول میں، ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ ہمارا کل کوئی اور فیصلہ تھا اور کل کوئی اور فیصلہ ہو جائے۔ ہم بدلنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ تو تم ہو، کب کل کسی اور کے ساتھ ہو، آج کسی اور کے ساتھ ہو جاتے ہو، کل کسی اور کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اپنے فیصلے تم بدلتے رہتے ہو، لیکن ہمارے یہاں فیصلہ نہیں بدلتا، ہمارے یہاں اصول نہیں بدلتا، ہماری سنت نہیں بدلتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری سنت کبھی نہیں بدلتی، میری جو ایک فطرت ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ تو اب اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں نبی بھیجتا رہا ہے۔ توجہ ہے، اللہ کی سنت و فطرت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں ہادی بھیجتا رہا ہے، ہدایت کے لیے ہدایت دینے والے بھیجتا رہا ہے۔ اور اس کی ایک اور سنت بھی یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں گیا، میری بات سے اختلاف کسی کو نہیں ہوگا، جہاں تک میری آواز مائک سے بھی پہنچ رہی ہے اور جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی کو اختلاف اس بات سے نہیں ہے۔ بین الملل ایک بات کر رہا ہوں، متفق علیہ ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی نبی بھی از آدم تا عیسیٰ 1,23,999 انبیاء، کوئی نبی بھی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں گیا جب تک اللہ کے کہنے سے اس نے اپنا کوئی وسیع مقررہ نہ کر دیا ہو۔ میں کہہ چکا ہوں بات بھائی، یہ پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ لیتے جائیں آگے، جلدی تیزی سے مجھے تیزی سے منزل طے کرتا آگے بڑھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی بھی، یہ میری سنت ہے، کوئی نبی از آدم تا عیسیٰ، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر وسیع گیا ہو۔ آدم کا وسیع ہے شیش، نوح کا وسیع ہے سام، ابراہیم کا وسیع ہے اسماعیل و اسحاق، بولتے جائیں نا، موسیٰ کا وسیع ہے یوشع بن نون، عیسیٰ کا وسیع ہے شمعون۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,23,999 انبیاء تک تو اللہ کی سنت وہی رہے؟ سلامت رہیں آپ۔ 1,23,999 انبیاء تک تو اللہ کی سنت نہیں بدل رہی ہے، تو کیا 24,000 میں بدل جائے گی؟ کیا آخری پر بدل جائے گی؟ تو اب یہ تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری فطرت نہیں بدلتی، آدم کا وسیع شیش کو بنایا، نوح کا وسیع سام کو بنایا، ابراہیم کا وسیع اسماعیل کو بنایا، موسیٰ کا وسیع یوشع کو بنایا، عیسیٰ کا وسیع شمعون کو بنایا، تو پیغمبر بغیر وسیع کیسے چلے جائیں گے؟ تو نبی آخر بغیر وسیع کیسے چلے جائیں گے؟ تو میرے عزیزو، اللہ کی سنت بدل جائے اگر نبی خاموش چلا جائے۔ یہ پیچھے والے حضرات کی میں کہہ رہا ہوں نا کہ میری نظر پیچھے والے حضرات پہ زیادہ ہوتی ہے، آگے والوں پہ کم ہوتی ہے۔ جب محمد حنفیہ علیہ السلام کو حضرت علی نے بھیجا ہے کہ جاؤ اب تم حملہ کرو، تو جب جا رہے تھے اونٹ والی لڑائی میں، جب جا رہے تھے تو دیکھا تو علی نے کہا کہ محمد دیکھو اگلی صفوں پہ نظر نہ رکھنا، پچھلی صفوں پہ نظر رکھنا، پچھلی صفوں پہ۔ جو پیچھے والے حضرات ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، سب میرے ساتھ سلامت رہے، خدا کا شکر ہے۔ سلامت رہے۔ تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کی فطرت نہیں بدلتی، جو ازل سے فطرت ہے وہ ابد تک رہے گی۔ بولیے ہاں یا نہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی بغیر وسیع چلا جائے؟ تو اس وقت ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی سنت بدل گئی اگر نبی جاتے جاتے خاموش چلا جائے۔ اگر نبی کچھ کہہ کے نہ جائے تو ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ کی سنت بدل گئی، اور اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کو اس آیت کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اگر نبی خاموش چلا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی سنت بدل گئی، اور نبی اگر جاتے جاتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہتے جائے۔ ہمارے آپ تب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلی۔ اور میں نے کہا نا کہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ کیسے معلوم ہو کہ سنت نہیں بدلی؟ جب نبی نے کہا کنت نبیا فآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔
تو اب ضروری ہے کہ وسیع بھی تو اعلان کرے نا. اور صبر کے جملے کہہ رہا ہوں. تو منبر سنونی پر آ کر علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کون ہیں, آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو علی نے اسی لہجے میں جواب دیا, انہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ کنت وسیعا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی وسیع تھا کہ جس وقت آدم آب و گل کے درمیان تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بہت تیزی سے مجھے منزلیں طے کرنا ہے, اس لیے کہ میرے پاس وقت ذرا مختصر ہے, لیکن آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میرے اندر قوت بڑھتی جا رہی ہے. تو اب دیکھیے, یہ ہے پیغمبر کا مستقر, یہ ہے پیغمبر کا تسلسل کہ اگر آج عذاب نہیں آ رہا تو تسلیم کرنا پڑے گا, کسی نہ کسی صورت سے وجود محمد ثابت ہے, کسی نہ کسی صورت سے وجود محمد ثابت ہے. تو اب میرے عزیزوں, اب یہ تو ہے آج کا تسلسل نور محمد, اس کی ابتدا کیا ہے؟ اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے, اس کی ابتدا کیا ہے؟ تو میرے عزیزوں, لکھ دیا امام محمد ابن اسماعیل بخاری نے, صحیح بخاری حدیث نمبر 7418. امام بخاری حدیث نمبر 7418, نوٹ کر لیں, اور نوٹ ہو رہا ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے بات. حدیث نمبر 7418, امام محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح میں حدیث لکھ رہے ہیں اور اپنا ایک جملہ لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. سلامت رہیں, ہے میرے ساتھ. كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ تھا. اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے. محمد ابن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں کان اللہ, اللہ تھا. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ, اور اس وقت اس کا کوئی غیر نہیں تھا. ایسی بولتے جائیں. امام بخاری کا جملہ, اس کو ضائع نہ کریں, بہت بڑے عالم ہیں, عالم اسلام ہے. اللہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی غیر نہیں تھا, یعنی صرف اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس وقت عرش پانی پر تھا. اچھا, ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا, اور دوسری طرف ذوالفقار صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی عرش پانی پر تھا. یعنی کہاں آپ بیٹھے بھائی؟ وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی غیر نہیں تھا, اس وقت بھی عرش پانی پر تھا. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں, پھر یہ عرش اور پانی کیا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نا, کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, اور اسی پر مجھے گفتگو کو تمام کرنا ہے. اللہ تھا اور اس کا کوئی غیر نہیں تھا, یعنی صرف وہی تھا. میں منبر پہ بیٹھا ہوں, میرے ساتھ منبر پہ کوئی اور نہیں ہے, اور میں کہوں کہ میرے ساتھ جب میں منبر پہ تنہا ہوں تو میرے ہاتھ میں تسبیح ہے, تسبیح میرے وجود کا حصہ ہے, اس لیے کہ مجھ سے مس ہوئی ہے, میرا ساتھ کیا ہوا اس نے. تو اب میں نے کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ تھا, اس کا کوئی غیر اس کے ساتھ نہیں تھا, اس وقت عرش پانی پر تھا. اس کا مطلب ہے کہ نہ عرش اس کا غیر ہے. بھائی حدیث کا تجزیہ ایسی ہوتا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے ہر حدیث کو چھان پٹک کر لکھا ہے, ناپ تول کر لکھا ہے. کوئی حدیث انہوں نے غیر ثقہ راوی سے لکھی ہی نہیں ہے, ہر روایت انہوں نے ثقہ راوی سے لکھی ہے, مستند راوی سے لکھی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی, عرش پانی پر تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا. تو اب تلاش کرو یہ عرش کیا ہے اور پانی کیا ہے, جو کہ اس کا غیر نہیں ہے, جو کہ اس کا غیر نہیں ہے. یہ عرش کیا ہے اور پانی کیا ہے؟ تو میں ساری منزلیں قطع کرتے ہوئے ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں, اجازت ہے؟ سورہ مومن میں ارشاد فرمایا الذین یعنی وہ لوگ, جملہ اگر ضائع ہوا تو پوری تقریر ضائع ہو جائے گی. الذین وہ لوگ, یعنی الذین جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہو رہا. الذین وہ لوگ, الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. کہ وہ لوگ
کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے تھے. یہ تیرے اگر سمجھ گئے پیچھے والوں سے میں نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہے یہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. وہ لوگ کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یحملون العرش ومن حولہ، وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کا طواف کر رہے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. ویؤمنون بہ، اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے قرآن کی سورہ مومن کی آیت میں نے آپ کے حوالے کی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ ہیں جو عرش کا طواف کر رہے ہیں. بات پہنچ گئی. اور امام بخاری نے کیا کہا؟ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء، اللہ تھا اور اس کا کوئی غیر نہیں تھا. اس وقت بھی عرش پانی پر تھا، یعنی پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا. اب تلاش کرو پانی کون ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اب تلاش کرو کہ پانی کون ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں پہنچ گئی. اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں. تیار ہے سب؟ جس تک میری آواز نہ پہنچے وہ ہاتھ اٹھا کے اپنی آواز مجھ تک پہنچا دے. اللہ نہیں، اللہ تھا، اس کے ساتھ کوئی غیر نہیں تھا. اس وقت عرش پانی پر تھا، یعنی پانی نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اب وہ کب سے ہیں؟ یہ طرح سلامت رہیں. اب وہ کب سے ہیں؟ کب سے ہیں؟ وہ جب سے ہیں کہ جب سے عرش کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے. اور عرش نے پانی کو جب اٹھایا ہوا ہے تو اس وقت اللہ کا کوئی غیر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے عرش بھی اللہ کا غیر نہیں ہے. اور جس عرش کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا غیر نہیں ہے. تو یہ پانی جو ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یہ ہے کون؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے بلا فصل ہے. اللہ سے بلا فصل ہے. اب جملہ آپ تک پہنچا دوں، نتیجہ آپ تک پہنچا دوں کہ وہ کون ہے کہ جو ماں ہے، الماں ہے، جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. تو الماں وہ ہوگا جو اول مخلوق ہوگا. الماء وکان عرشہ علی الماء، الماء وہ ہوگا جو اول مخلوق ہوگا. تو دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی، نہ پتہ چلتا کہ یہ الماء کون ہے کہ جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ عرش کون ہے، یہ الماء کون ہے کہ جو اللہ کا غیر بھی نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا اگر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ کر اجلہ اصحاب کرام سے یہ نہ کہتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. سلامت رہیں آپ. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے اول مخلوق ہے مصطفیٰ. اول مخلوق ہے مصطفیٰ. اب یہاں میں آپ تک ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور جملہ بہت اہم ترین کتاب سے ہے. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے اور علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں لکھا. دو حوالے دے دیے بھائی، ٹھیک ہے؟ دو حوالے آپ کے لیے دے دیے میں نے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، منبر پر تشریف فرما تھے اور اپنی شان بیان کر رہے تھے، اپنی منزلت بیان کر رہے تھے. ایسے میں پیغمبر نے امت کو مخاطب کر کے کہا ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور و نبیوں کا. اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. اب دیکھنا کہ پیغمبر کیا کرے. اب جملہ مکمل ہونے جا رہا ہے. کس چیز سے خلق کیا؟ اللہ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا. کس چیز سے خلق کیا؟ من نور ہی، اپنے نور ذات سے. ہاں دیکھیے مصطفیٰ کا ذکر ایسے ہی سنا جاتا ہے، مقام مصطفیٰ ایسے ہی سنا جاتا ہے، مقام رسالت ایسے ہی سنا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، عبداللہ کے بیٹے کا تذکرہ ہے، تو ایسے ہی سنا جاتا ہے. اور بات ختم ہو رہی ہے، یہیں سے تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی اور میرا ساتھ آپ دیتے جائیں. کہا کہ ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور و نبیوں کا من نور ہی. اللہ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا اور اپنے نور سے خلق کیا.
اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے خلق کیا۔ یہاں پر علامہ زرقانی ایک بہت بڑے عالم اہل سنت ہے، وہ اس جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ اجازت ہے یہ جملہ آپ کے حوالے کروں؟ کم از کم ہاتھ اٹھا کے بتا دیں پیچھے والے، اجازت ہے، اور آپ تک آواز پہنچ رہی ہے۔ یہاں پر علامہ زرقانی نے ایک جملہ لکھا اس حدیث کی تشریح میں۔ کیا حدیث لکھی؟ صاحب مواہب لدنیہ اور جنت الخلد ایک اور کتاب ہے، اس کا بھی حوالہ لے لیں آپ۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے علامہ قسطلانی کا حوالہ بھی دے دیا اور سیرت حلبیہ کا حوالہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے؟ 3 حوالے آپ کے پاس آ گئے۔ اب یہاں پر علامہ زرقانی لکھ رہے ہیں یہ جو پیغمبر نے کہا، توجہ سے سنیے گا اور مجھے بتائیے کہ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے، بہت حساس جملہ ہے اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ایک بہت بڑے عالم اہل سنت کے حوالے سے اس جملے کی تشریح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور بہت بڑا نام ہے علامہ زرقانی علیہ الرحمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر یہ جو پیغمبر نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، من نور ہی، اپنے نور سے خلق کیا، تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور جلال سے خلق کیا۔ جیتے رہیں یہ پیچھے والے حضرات بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تاکہ میرا دل بڑھتا جائے، تاکہ مجھے حوصلہ افزائی میری ہوتی جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں علامہ زرقانی کا جملہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے خلق کیا، یہ نہیں کہا کہ نور جلال سے خلق کیا یا نور جمال سے خلق کیا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ مجھے اللہ نے اپنے نور جلال سے یا نور جمال سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اپنے کسی نور صفت سے خلق کیا، اور اگر ایک صفت سے خلق کیا ہے تو دوسری صفت سے خلق نہیں کیا۔ سلامت رہیں اگر جملہ پہنچ گیا آپ تک۔ ایک صفت سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے دوسری صفت اس میں شامل نہیں۔ اگر کہا کہ نور جلال سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں نور جمال شامل نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا کہ اس میں نور جمال سے خلق کیا ہے تو اس میں نور جلال شامل نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ اپنے نور عظمت سے شامل کیا ہے تو نور جمال شامل نہیں ہے۔ اگر کہہ دے کہ اپنے نور رفعت سے شامل کیا ہے تو نور عظمت شامل نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی ایک صفت سے کہہ دیتے کہ اس صفت سے اللہ نے مجھے اپنی اس صفت سے خلق کیا ہے تو کوئی دوسری صفت رہ جاتی، لیکن جب ذات کہہ دیا من نور ہی، یعنی اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے، تو ذات میں جتنی صفتیں ہیں ساری کی ساری آ گئے۔ ادھر آپ سلامت ہیں، کہا کہ اپنے نور ذات سے، تو ذات میں ساری صفتیں آ گئی۔ بولی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہے نا؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان کی ذات ایک ہے لیکن صفتیں مختلف ہیں، کسی میں 2 صفتیں، کسی میں 4 صفتیں ہیں، کسی میں 8 صفتیں ہیں، تو ساری کی ساری صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں، ساری کی ساری صفتیں اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اور یہ صفتیں اگر خون میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹے تک بھی پہنچ گئیں۔ ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں عالم اہل سنت کہ اللہ نے اپنے نور ذات سے خلق کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذات میں جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب ذات محمد میں سموئے جا رہے ہیں۔ اپنے جتنے صفات ہیں وہ سب کے سب ذات محمد میں موجود ہیں۔ تو اب یہ جتنی صفتیں ہیں، آدم کی صفت، نوح کی صفت، ابراہیم کی صفت، موسیٰ کی صفت، عیسیٰ کی صفت، اسماعیل کی صفت، اسحاق کی صفت، الیاس کی صفت، خضر کی صفت، ادریس کی صفت، لوط کی صفت، ہود کی صفت، صالح کی صفت، یہ جتنے انبیاء کے صفات ہیں، جا کے پڑھئے گا، لکھا ہوا ہے جملہ اور پڑھ رہا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں غلام رسول جماعتی نقشبندی، ان کی کتاب سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے پیغمبر کو اپنے نور ذات سے خلق کیا اور باقی تمام انبیاء کو اپنے نور صفات سے خلق کیا۔ تو ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ اگر ایک نبی ایک صفت کا مظہر ہے تو دوسرے نبی کے پاس دوسری صفت ہے، تیسرے نبی کے پاس تیسری صفت ہے، چوتھے نبی کے پاس چوتھی صفت ہے، 5ویں نبی کے پاس 5ویں صفت ہے۔ 1,23,999 انبیاء ہیں تو ہر نبی اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہے۔ تو جو صفتیں نبیوں میں تقسیم ہو گئیں وہ ساری صفتیں محمد میں سمٹ کر آ گئیں۔ جی ذرا سلامت رہیں آپ۔ وہ ساری صفتیں نور مصطفیٰ میں سمٹ کر آ گئے۔
اب جو آدم کی صفت ہے، جو نوح کی صفت ہے، جو موسیٰ کی صفت ہے، جو ابراہیم کی صفت ہے، جو عیسیٰ کی صفت ہے علیہ السلام، یہ سارے ہمارے نبی ہیں، بڑے قابل احترام نبی ہیں، یہ ساری صفتیں سمٹ کر ذات مصطفیٰ میں آ گئے. نہیں، جملہ پلٹ رہا ہوں اور آخری آدمی تک چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ جملہ اب تک پہنچ رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ جتنی صفتیں وہ ساری سمٹ کر محمد مصطفیٰ میں آ گئے. نہیں، جملہ میں نے غلط کہا. محمد مصطفیٰ میں جتنی صفتیں تھیں وہ بٹی تو انبیاء میں تقسیم ہوتی چلی گئی. جتنی صفتیں انبیاء میں تھیں وہ تقسیم ہو کے مصطفیٰ سے تقسیم ہوئی ہیں اور پہنچ گئی انبیاء تک. اس لیے پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو یہ بتائیے کہ جو نبی کو نور نہیں مانتا اس سے سوال ہے. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب نبی نور نہیں ہے اور یہ حدیث ہمیں نہیں اچھی لگتی اور یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے اور اسے فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں سورہ مائدہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور بھیجا گیا اور ایک کتاب بھیجی گئی. اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور بھیجا گیا اور کتاب بھیجی گئی. تو یہ کتاب کیا ہے؟ یہ تو بچے کو معلوم، کتاب سے مراد قرآن ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ صاحب نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد کتاب ہے. تو جب نور سے مراد کتاب ہی ہے، یا تو اللہ لفظ نور ہی استعمال کر دیتا یا لفظ کتاب استعمال کر دیتا. یہ نور کا لفظ الگ کیوں ہے؟ کتاب کا لفظ الگ کیوں ہے؟ یہ نور کا لفظ الگ کیوں ہے؟ کتاب کا لفظ الگ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے. بہت آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ. جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے. جو کتاب لے کر آیا ہے وہ نور ہے. سوچو، نبی کا نور ہونا تسلیم کرنا سب کو واجب ہے. آپ کو نبی کو نور تسلیم کرنا پڑے گا. نبی کو نور تسلیم کرنا پڑے گا. کتاب بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے. یہاں کتاب اور لفظ نور الگ الگ استعمال کر کے بتایا کہ قرآن یہ نور ہے اور یہ والا نور یہ نور ہے. اب دونوں کا تذکرہ الگ کیوں کیا ہے جب کتاب بھی نور ہے اور نبی بھی نور ہے؟ تو اب میں نے کہا، میں جملہ دوہرا رہا ہوں، نبی کو نور ماننا پڑے گا، نہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ کتاب جسے قرآن کہا جا رہا ہے، اتنا آسان جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ آخری آدمی تک یہ جملہ پہنچ جائے گا. یہ کتاب جسے قرآن کہا جا رہا ہے یہ اتنی نورانی ہے، اتنی نورانی ہے، اتنی نورانی ہے. دیکھیے، جناب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں دکھاؤ کہ تمہارا اللہ کیسا ہے. اللہ نے کہا تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تم دیکھ ہی نہیں سکتے. کہا اچھا دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ، پہاڑ پر آ جاؤ. پہاڑ پر پہنچے، نور کی ایک جھلک آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، جو 70 آدمی آئے تھے وہ مر گئے. توجہ ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور جو 70 آدمی آئے تھے وہ مر گئے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے نا. کس کا نور آیا تھا؟ اللہ کا نور. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے نا آپ، اللہ کے نور کی ایک جھلک تھی کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 بنی اسرائیل کے جو لوگ آئے تھے وہ مر گئے. اب یہ ہے اللہ کا نور. تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اللہ کا نور ہے. اللہ کا علم اللہ کا نور ہے. اسی نور کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی نور کی ذوق کو کوئی مادہ برداشت نہیں کر سکتا. میں جملہ کہہ چکا ہوں، نور کی شدت کو، نور کی ذوق کو کوئی مادہ برداشت نہیں کر سکتا. نور کی ذوق کو نور ہی برداشت کر سکتا ہے. ہاں سمجھ گئے تو آپ کو میرا سلام. نور کی ذوق کو نور ہی برداشت کر سکتا ہے. تو ایک طرف اللہ نے کہہ دیا اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس لیے کہ یہ نور قرآن میرا نور ہے. اب اللہ کہتا
کہتا ہے کہ مانو میرے محبوب کو نور، اس لیے کہ پہاڑوں پر یہ نور نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے. پورا کا پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے. نہ مصطفیٰ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، نہ اس کی شدت سے پگھل رہے ہیں، نہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ نور نے نور کو اٹھایا ہوا ہے. وزن نور نور ہی اٹھا سکتا ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وزن نور، نور کا وزن نور ہی اٹھا سکتا ہے. نور کا وزن نور ہی اٹھا سکتا ہے. نور کا وزن نور ہی اٹھا سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو 10,000 لوگ تھے فتح مکہ کے بعد، یہ علی ہی سے کیوں کہا کہ میرے کاندھے میں بلند ہوگا؟ نور کا وزن نور ہی اٹھا سکتا. تو قرآن نور ہے تو ماننا پڑے گا کہ قلب مصطفیٰ بھی نور ہے. آپ کہیں گے کہ نور ہے نور ہے نور ہے، یہ تو مادی شکل میں آ گیا. یہ تو انسان تھے، ان کے تو جسم پہ زخم بھی لگ رہے تھے، ان کو تو فاتح بھی ہوتے تھے، یہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے تھے، یہ بازاروں میں چلا پھرا بھی کرتے تھے. تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ کو آیتیں یاد ہی نہیں، آپ پڑھ لیتے. سورہ مریم میں بہت آسان جملہ کہنے جا رہا ہوں اور آپ سب سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سورہ مریم میں اللہ نے کہا کہ مریم مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے جبرائیل کو بھیجا. جناب مریم کے پاس جبرائیل آئے نا، آئے. جبرائیل کون ہے؟ نور ہے. جبرائیل، حضرت جبرائیل نور ہے، نور، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. حضرت جبرائیل نور ہے. جناب مریم کے پاس بھیجا، کیا کہہ کے بھیجا؟ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. کر دوں ترجمہ؟ وہ نور جو جبرائیل تھا وہ علیحدہ بات ہے کہ اسے ہم نے بشر کی شکل میں بھیجا. میں بات کہہ چکا، آپ پیچھے رہ گئے. ہم نے اپنی روح یعنی جبرائیل کو مریم کے پاس بھیجا، اور نور ہے جبرائیل اور جبرائیل ہے نور، لیکن اس نور کو ہم نے بشر کی شکل میں بھیجا. بشر کی شکل میں بھیجا. جب اللہ کے ایک ملک کا نور، کروبیان عرش، ہمارے مکتب کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ آسمانی میں طبقات ہیں، ان میں کروبیان عرش ہیں جو مقرب ببارگاہ الہی ہیں، اور وہ سارے کے سارے دل میں محبت علی رکھتے ہیں. ان کروبیوں میں سے ایک کروبی کا نور تھا جو موسیٰ کو طور پہ دکھائی دیا. ان ملائکہ میں سے ایک ملک کا نور تھا کہ جو موسیٰ کو کوہ طور پر دکھائی دیا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے، اب کہنا یہ چاہتا ہوں موسیٰ تو مرد تھے، کلیم اللہ بھی تھے. موسیٰ کا غضب بھی مشہور ہے، موسیٰ کا جلال بھی مشہور ہے، موسیٰ کا روب و دبدبہ بھی مشہور ہے. اس کے باوجود اس نور کی ذوق کو برداشت نہ کر سکے. بالکل براہ راست نور آ رہا تھا. اس نور نے کسی شکل میں اپنے کو تبدیل نہیں کیا تھا. جو نور کوہ طور پر چمکا تھا وہ براہ راست نور تھا. اس نور نے اپنے کو کسی شکل میں تبدیل نہیں کیا ہوا تھا. جب موسیٰ جیسا مرد جس کا غضب مشہور ہے، جس کا جلال مشہور ہے، جس کا غصہ مشہور ہے، جس کا روب و دبدبہ مشہور ہے، جس کی شجاعت مشہور ہے، جب وہ اس برہنہ نور کی ذوق کو برداشت نہ کر سکے تو اگر جناب مریم کے پاس براہ راست جبرائیل نور بن کے آ جاتے تو جناب مریم بھی برداشت نہ کر پاتی. اس لیے ضروری تھا تاکہ تم برداشت کر سکو، اس لیے اپنے محبوب کو لباس بشر میں دے کے بھیجا ہے. اگر اپنے اصلی شکل میں آ جاتا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوتا تو قوم موسیٰ کا حشر. قوم موسیٰ کا حشر ہوا، تمہارا بھی وہی حشر ہوتا. تو اب ماننا پڑے گا کہ اگر جبرائیل نور ہے تو مصطفیٰ بھی نور ہے. اس لیے جبرائیل کا نام بعد میں آ رہا ہے، مصطفیٰ کا نام پہلے آ گیا. اس لیے کہ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، لو لاک نما خلق الافلاق، کچھ نہ بناتا اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا. بھائی دیکھیے، انبیاء افضل ہے نا ملائکہ سے؟ انبیاء افضل ہے نا ملائکہ سے؟ بولیے ہاں یا نہیں؟ انبیاء افضل ہے ملائکہ سے. ہر روایت میں لکھا ہوا ہے کہ نور نبی کی جبین سے، جبین نور نبی یعنی نبی کے جسم کی بات نہیں ہو رہی، اس خاکی جسم کی بات نہیں ہو رہی جس لباس بشر میں نبی آئے تھے. نور نبی کی بات ہو رہی ہے اور عالم ارواح کی، عالم انوار کی بات ہو رہی ہے کہ جب نور نبی خلق ہوا ہے اور اس نے آخری نور علم میں، آخری دریا علم میں غوطہ کھایا ہے
اور جب وہ نور باہر برآمد ہوا ہے تو اس کی جبین سے 1,23,999 پسینے کے قطرے ٹپکے، اور ہر قطرے سے اللہ ایک نبی بناتا گیا. تو بھائی نبی افضل ہے نا انبیاء ملائکہ سے، انبیاء افضل ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر نبی جبرائیل سے بھی افضل ہے، ہر نبی جبرائیل سے بھی افضل ہے. اور ہمارا نبی کون ہے؟ افضل الانبیاء. ہمارا نبی ہر نبی سے افضل ہے. تو ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے نور نبی اللہ نے خلق کیا. جہاں سے بات ختم ہو رہی تھی، جہاں سے شروع ہوئی وہیں ختم ہو رہی ہے. اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اب تلاش کرو کہ وہ نور نبی ہے کہاں. تو میں نے کہا کہ دیکھو کہ اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، اپنے اپنے دور کا محمد انہی صفات کا حامل ہے جس صفات کا محمد ہے مصطفیٰ حامل. اس لیے پیغمبر نے اپنے دونوں نواسوں کو اٹھا کر کہا کہ حسن مشتبہ سر سے لے کر شکم تک مجھ سے مشابہ ہے، اور شکم سے قدموں تک حسین مجھ سے مشابہ ہے. تو اب حسین جو عمل کر رہا ہے وہ حسین کا عمل نہیں ہے، وہ رسول کا عمل ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کا ایک بیٹا ہے کہ جو پوری زندگی روتا ہی رہا ہے، جس نے پوری زندگی گریہ کیا ہے. اس لیے کہ جب بھی پانی کا جام سامنے آتا تھا میرے مولا زین العابدین پانی دیکھ دیکھ کر روتے تھے. ہائے یہی پانی علی اصغر کو نہ ملا، ہائے یہی پانی میرے بابا کو نہ ملا. آج اسی امام کی شبیہ تابوت برآمد ہونے والا ہے، آپ نے گریہ شروع کر دیا ہے. اب زیادہ طویل مسائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہائے حسین کی آوازیں بلند کریں، انہی آوازوں کی چھاؤں میں تابوت برآمد ہو جائے گا. جب بھی دیکھتے ہیں پانی کا جام میرا مولا سجاد رونے لگتا ہے. ہائے یہی پانی سکینہ کو نہ ملا. کیا گزرتی ہوگی سید سجاد پر کہ جب سکینہ چند قطرے پانی کے مانگتی ہے اسے پانی تو نہیں ملتا. بھائی کے سامنے ہمشیر کے تماچے لگائے جاتے ہیں. 4 برس کی بچی اپنے بھائی کے سامنے تماچے کھا رہی ہے، اور میرے مولا نے کہا کہ سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ ہر محلے میں بدلتا رہا، جن کا رنگ ہر شہر میں بدلتا رہا. اتنے تماچے سکینہ کو منہ پہ لگے ہیں کہ سید سجاد دیکھ کر کوڑ کوڑ کر روتے تھے، گھٹ گھٹ کر روتے تھے، سسک سسک کر روتے تھے. تو صرف یہی تھوڑی کہ سجاد نے سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھا ہے، ارے سکینہ نے سجاد کو درے لگتے ہوئے دیکھے ہیں. 4 برس کی بچی کتنا سہل جاتی ہوگی جب اس کے بڑے بھائی کی پشت پر درے مارے جا رہے ہوں گے، اور کوئی جگہ پشت پر ایسی نہیں تھی کہ جہاں دروں کے نشان نہ ہو، جہاں دروں کے نشان نہ ہو. ختم ہو گئی تقریر. میرا مولا 25 محرم کی شب آئی تو میرا مولا آخری سانسیں لے رہا تھا، میرا مولا زین العابدین آخری سانسیں لے رہا تھا. آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں، آپ نے گریہ کیا، یقیناً معال مجلس ادا ہو گیا. آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا ہو گئی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو جائے. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس کا بیٹا سلامت ہوتا ہے تو باپ کو شام سے غسل بھی دیتا ہے اور کفن بھی دیتا ہے. محمد باقر سامنے موجود ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زین العابدین بے گور و کفن رہ جائیں. میں کہوں گا مولا زین العابدین آپ کا جنازہ غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، آپ کے پاس بیٹا موجود ہے کہ جو آپ کا جنازہ لے کر کے جا رہا ہے. ایک نظر ذرا کربلا پہ ڈالیں. میرا مولا یہی کہے گا کہ تم کیا مجھے بتاؤ گے، میری نگاہ تو ہر وقت کربلا میں ہے. جب مجھے غسل دیا جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا ہائے میرے بابا کو غسل نہ ملا. جب مجھے کفن پہنایا جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا ہائے میرے بابا کو کفن نہ ملا. جب مجھے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو میں یہی کہہ رہا تھا ہائے میرے بابا کو کئی دن تک قبر بھی میسر نہ آئی. ختم ہو گئی تقریر. محمد باقر غسل دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں. میں کیا بتاؤں، صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت علی زہرا کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے تھے، چیخ مار کے روئے تھے. بہت دنوں بعد کسی نے پوچھا تو کہا پہلو پر زخم کا نشان تھا، پہلو پر زخم کا نشان تھا. اور یہاں محمد باقر جب زین العابدین کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے. کسی نے تدفین کے بعد پوچھا کہ کیوں چیخ مار کے روئے؟ کہا اس لیے کہ پشت پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تازیانوں کے نشان نہ ہو. میں کہوں گا آئیے مولا زین العابدین ذرا کربلا پر نگاہ کریں. آپ کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے اور سامنے سے بہن گزر رہی ہے اور یہی کہہ رہی ہے بھائیا اگر سر پر چادر ہوتی تو تمہیں کفن بھی پہنا دیتی. بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین.